اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو 7ویں کلاس کی کتاب اپنی زبان کا چیپٹر نمبر 20 سبق نمبر 20 اولمپک کھیل۔ تو اولمپک گیمز کے بارے میں آپ نے تو سنا ہی ہوگا سبھی بچوں نے تقریباً، ہے نا۔ تو آج ہم اولمپک کھیل کے بارے میں یعنی اولمپک گیمز کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو میں اس سبق کی اس لیسن کی ریڈنگ کر دوں گی اور ایکسپلین بھی کر دوں گی۔ اس کے بعد ہم ایکسرسائز یعنی مشق وغیرہ کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں ریڈ کر رہی ہوں، آپ لوگ دھیان سے سن لیجیے گا۔ اولمپک یونانی لفظ اولمپیا سے بنا ہوا ہے نا۔ تو یونانی لفظ اولمپیا ہے، اسی سے بنا ہوا اولمپک ہے۔ یونان دنیا کا ایک قدیم ملک ہے، قدیم یعنی پرانا ملک ہے، اور خوبصورت اور کشادہ وادی کا نام ہے۔ یعنی اولمپیا جو ایک پرانا ملک ہے، یونان کا جو ایک خوبصورت وادی اس کا نام اولمپیا ہے۔ اس وادی میں ہر چوتھے سال یونان والوں کے ادبی اور ورزشی مقابلے ہوا کرتے تھے، اسی وجہ سے یہاں کھیلے جانے والے کھیلوں کو اولمپک کھیل کا نام دیا گیا۔ یعنی ہر چوتھے سال جو یونان کے لوگ ہی وہاں کھیلا کرتے تھے، ادبی اور ورزشی مقابلے کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ کھیلوں کا پہلا اولمپک مقابلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 1253 سال پہلے ہرکولس نے شروع کیا تھا۔ اس روایت کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے، یعنی کوئی ثبوت نہیں ہے اس روایت کا، بس ایسا کہا جا رہا ہے، ایسا لوگ سوچ رہے ہیں یا ایک اندازہ لگا رہے ہیں۔ تاریخی اعتبار سے یہ کہا جاتا ہے کہ مقابلے 884 قبل مسیح میں شروع ہوئے اور 776 قبل مسیح سے ہر 4 سال بعد پابندی کے ساتھ ہونے لگے۔ قبل مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے دور کو قبل مسیح کہا جاتا ہے نا۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق یہ کھیل 1 مہینے تک جاری رہتے تھے۔ اولمپک کھیلوں میں جو کھلاڑی 3 مقابلوں میں اول آتے، ان کے مجسمے یعنی کہ مورتیاں بنا کر اولمپیا کے میدان میں نصب کر دیے جاتے تھے، نصب یعنی گاڑ دیے جاتے تھے وہیں۔ جب یہ فاتح کھلاڑی اپنے شہروں میں واپس جاتے تو یہ عام دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان کے لیے شہر کی 4 دیواری توڑ کر راستہ بنایا جاتا تھا۔ ان کھلاڑیوں کا استقبال بڑے پرجوش و خروش سے کیا جاتا تھا۔ اولمپک کھیل تہوار کے طور پر منائے جاتے۔ ان کے شروع ہونے سے پہلے پورے یونان میں اعلان کیا جاتا کہ اولمپیا کے مقابلے ہونے والے ہیں۔ اس اعلان کا مقصد یہ ہوتا کہ ملک کے ہر گوشے سے لوگ بے خوف خطر مقابلے میں شرکت کے لیے آ سکیں۔ یعنی ہر کونے کونے میں یہ ایک تو اعلان یہ پہنچ جائے کہ مقابلے ہونے والے، اور لوگ بنا ڈرے ہوئے مقابلے میں حصہ لے سکیں، ہے نا۔ ان کھیلوں میں حصہ لینے والوں کے لیے ضروری تھا کہ انہوں نے کوئی جرم نہ کیا ہو، ان کے اعمال اچھے اور پاکیزہ ہوں، انہوں نے کم سے کم 10 مہینے مقابلے کی تیاری کی ہو اور آخری مہینہ اولمپیا میں گزارا ہو۔ یعنی پہلے یہ تھا کہ ایسے لوگوں کو حصہ لینے کے لیے بھی شرط تھی ان کی، کیونکہ انہوں نے کوئی جرم نہ کیا ہو اور اچھے اعمال ہو، ان کے اچھے کام کرتے ہوں یہ لوگ، ہے نا۔ اور مقابلے کی تیاری تقریباً 10 مہینے پہلے سے انہوں نے شروع کر دی ہو، اور آخری مہینہ جو اسی اولمپیا میں یعنی یونان میں گزارے وہ۔ مقابلے سے پہلے کھلاڑیوں کی فٹنس کا معائنہ کیا جاتا اور کھیلوں میں دیانت داری سے حصہ لینے کا عہد کرتے، عہد یعنی قسم کھاتے۔ ان لوگوں کی بڑی عزت کی جاتی، شاعر ان پر نظمیں لکھتے، سنگ تراش ان کے مجسمے بناتے، عوام جلوس نکالتے، اور یہ کھلاڑی ملک کے بہترین فرزند کہے جاتے۔ زیتون کی پتیوں کا تاج بنا کر ان کے سروں پر سجایا جاتا۔ یونانیوں کے نزدیک کسی کھلاڑی کا یہ سب سے بڑا اعزاز تھا۔ اولمپک کھیلوں کا یہ سلسلہ 394 تک جاری رہا، بعد میں یہ مقابلے بند ہو گئے۔ اولمپیا کے میدان میں سناٹا چھا گیا اور کھیلوں کا یہ سلسلہ 1500 سال بند رہا۔ 19ویں صدی کے آخر میں ایک فرانسیسی نوجوان کوبیتین نے اولمپک کھیلوں کو دوبارہ شروع کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ اولمپیا گیا جہاں اسے خیال آیا کہ کھیلوں کے عالمی مقابلے شروع کیے جائیں، عالمی یعنی پوری دنیا سے مقابلے ہونے چاہیے۔ اور اس نے 1894 میں دنیا بھر سے کھیلوں کے نمائندوں کو بلایا اور اپنے خیال کا اظہار کیا۔ سب نے اس کی بھرپور تائید کی اور ہر تعاون کا یقین دلایا۔ تعاون یعنی مدد کا، تائید کرنا یعنی اس کی بات کی حمایت کرنا، ہاں کرنا مطلب۔
اس کے بعد سب سے پہلے یونان کے شہر ایتھنز کا انتخاب ہوا اور 6 اپریل 1896 کو پھر سے اولمپک کھیل شروع ہو گئے۔ 1896 میں جب اولمپک کھیل دوبارہ شروع ہوئے تو اس میں صرف 13 ملکوں کے کھلاڑی شریک ہوئے۔ اب یہ کھیل ہر چوتھے سال پابندی سے ہونے لگے اور ان کی مقبولیت برابر بڑھتی جا رہی ہے۔ مقبولیت یعنی مشہور ہوتے جا رہے ہیں۔ 1908 تک اولمپک کھیل دنیا بھر میں مشہور ہو گئے، یہاں تک کہ 1912 میں جب سویڈن کی راجدھانی اسٹاک ہوم میں اولمپک کھیل ہوئے تو ان میں تمام بر اعظموں کے لگ بھگ 2500 کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ ان میں 57 عورتیں بھی شامل تھیں۔ پہلے جنگ عظیم کے زمانے کو چھوڑ کر ہر 4 سال کے بعد مختلف ملکوں کے یہ مقابلے اولمپیائی کھیلوں کے نام سے ہونے لگے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران بھی یہ کھیل نہ ہو سکے۔ جنگ کے بعد 1948 میں لندن میں اولمپیائی مقابلے ہوئے جب 122 ملکوں کے 10,000 کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ کھیل شروع ہونے سے پہلے مختلف ملکوں کے جب کھلاڑی قدم سے قدم ملا کر اسٹیڈیم میں چلتے ہیں تو منظر بڑا دل فریب ہوتا ہے۔ سب سے آگے یونان کے کھلاڑی ہوتے ہیں، اس کے بعد انگریزی حروف تہجی کے اعتبار سے دوسرے ملکوں کے کھلاڑی ہوتے ہیں، یعنی انگریزی الفابیٹ ہوتے ہیں نا، ABCD، تو سب سے پہلے اے والے ملک، پھر بی والے، اس طرح ہے نا۔ میزبان ملک کے کھلاڑیوں کا دستہ آخر میں ہوتا ہے، یعنی جو ملک میزبانی کرتا ہے یعنی ہوسٹنگ کرتا ہے اس کا دستہ جو آخر میں ہوتا ہے۔ اس موقع پر بے شمار کبوتر چھوڑے جاتے ہیں، پھر سب کی نظریں اس اولمپک کھلاڑی پر پڑتی ہیں جو اولمپک کی مشعل لے کر اسٹیڈیم میں داخل ہوتا ہے۔ یہ مشعل اولمپیا میں سورج کی کرنوں سے روشن کی جاتی ہیں۔ اسے ایک کے بعد ایک کھلاڑی لے کر اس ملک کی طرف دوڑتا ہے جہاں اس سال کے اولمپک کھیل ہونے والے ہیں۔ جب تک کھیل جاری رہتے ہیں یہ مشعل جلتی رہتی ہے۔ کھیلوں کے ختم ہونے پر اسے بجھا دیا جاتا ہے اور اسی موقع پر اگلے اولمپک کھیلوں کے لیے ملک اور شہر کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ یعنی کھیل جب ہوتے ہیں تو یہ مشعل جلتی رہتی ہے، اس کے بعد بند کر دیتے ہیں اور اسی موقع پر جو ہے اگلے 4 سال بعد کون سے شہر میں ہوگا اس کا اعلان کر دیتے ہیں۔ اولمپیائی کھیلوں کا اپنا جھنڈا ہے، اس کی زمین سفید جو امن کی نشانی ہے۔ سفید زمین پر نیلے، پیلے، کالے، سبز اور لال رنگوں کے 5 دائرے ہیں۔ یہ دائرے ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہیں۔ یہ دائرے 5 بر اعظموں کی علامت ہیں۔ ایشیا، آسٹریلیا، یورپ، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ کی علامت ہیں، لیکن اب یہ دائرے بین الاقوامی برادری کا نشان بن چکے ہیں، یعنی پوری دنیا میں بھائی چارے کا نشان بن گیا یہ۔ ان 5 رنگوں میں دنیا کے ہر قومی جھنڈے کا کوئی نہ کوئی رنگ شامل ہے، یعنی ان 5 رنگوں میں سے ہر دنیا کے ہر جھنڈے کا رنگ ہے اس میں، ہے نا۔ اولمپک کا موٹو لاطینی زبان میں جس کے معنی ہے اور تیز اور اونچا اور مضبوط۔ یہ موٹو کھلاڑیوں کو محبت، محنت اور قوت کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ کھیلوں کی اہم بات محض جیتنا نہیں بلکہ ان میں حصہ لینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کھیل کو کھیل کے جذبے کے ساتھ کھیلنے والا مقابلے میں ہارنے کے باوجود لوگوں کا دل جیتنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یعنی ہمیں کھیل کو جو ہے کھیل کے جذبات کے ساتھ، کھیل کی بھاؤنا کے ساتھ کھیلنا چاہیے، نہیں کہ ہم ہار گئے تو لڑائی جھگڑے شروع کر دیں نا۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو اولمپک جب کھیل ہوتے ہیں تو جیتنے والے کے ساتھ ساتھ ہارنے والے بھی لوگوں کا جو ہے دل جیت لیتے ہیں اپنی اس خوبی کی وجہ سے۔ تو یہ ہماری ویڈیو ہم یہیں پر اپنی مکمل کر رہے ہیں کیونکہ چیپٹر ہو گیا ہے مکمل۔ اگلی ویڈیو میں ہم اس کے مشق کریں گے یعنی ایکسرسائز وغیرہ کریں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجئے، جو ضرورت مند بچے جن کی ریڈنگ ویک ہے ان کے درمیان شیئر کیجئے اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجئے۔ اللہ حافظ۔